ان پر سلامتی ہو، علیہ السلام سے مراد ان پر سلامتی ہو۔ ایسا کہنے یا لکھنے پر پابندی لگانے والے مجھے بتائیں قرآن کی آیتوں کا کیا کرو گے جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ خدا فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو تم بھی نبی پر درود بھیجو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ سلام نہیں کہہ سکتے۔ بھائی تم نماز میں نہیں پڑھتے، التحیت میں کیا پڑھتے ہو؟ درود ابراہیمیہ میں کیا پڑھتے ہو؟ محمد و آل محمد پہ درود نہیں بھیجتے۔ درود کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور آپ کہتے ہو کہ اس پہ علیہ السلام بھی نہیں کہہ سکتے، آپ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہیں کہتے، آپ صالح بندوں پر سلام نہیں کرتے۔ آپ ویسے بھی فرض ہے کسی بھی مسلمان بھائی کو آپ سلام نہیں کرتے کیا؟ تو آپ اہل بیت کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔ یہ تعصب پر مبنی ایک ایسا قانون ہے، میں اس کو تحفظ اسلام بل ہرگز نہیں کہوں گا، میں اسے کہوں گا توہین اہل بیت بل، جو اس اسمبلی میں پاس ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بنیاد تحفظ اسلام بل شیعہ مسلمانوں کے بنیادی حقوق اور مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ ہے۔ پنجاب کا تحفظ بنیاد اسلامی ایسے حساس موقع پر، جب محرم نزدیک ہے، محرم سر پہ ہے، ایسے حساس وقت میں اس بل کو لے کر آنا، اور وہ بھی کچھ تکفیری لوگ جو اسمبلی میں موجود ہیں، ان کا سپیکر اسمبلی جس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کے ذریعے سے استعمال ہونا اور سپیکر اسمبلی کے ذریعے سے اس قانون کو پاس کرنا ایک تشویشناک ہے۔ اس تشویش پہ ملت تشیع کبھی خاموش نہیں رہے گی۔ سپیکر کو چاہیے اپنا وضاحتی بیان دے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے مطالعہ کیوں نہیں کیا۔ اس طرح سے تمام وہ مسالک جو درود اور سلام بیچتے ہیں، ان کے درود اور سلام پہ ان کے مسجدوں میں، ان کے جگہ جگہ پہ نماز کے بعد درود بیچتے ہیں، نماز سے پہلے جو درود بیچتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس میں پابندی لگ جائے گی، ملک میں افراتفری پھیلے گی، نقص امن کا مسئلہ ہوگا۔ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کس کے کہنے پہ ایسا ہو رہا ہے؟ گورنر سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس متنازعہ اور تنفر پھیلانے والے، فرقہ واریت والے بل پہ دستخط نہ کیجیے گا۔ اگر دستخط کریں گے تو یہاں پہ انقلاب آئے گا، مسائل کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے دست پہ گریبان ہوں گے، ملک میں افراتفری ہوگی، ملک میں ناامنی ہوگی۔ بھائی 1973 کا جو قانون ہے اس میں تمام مسالک کو آزادی دی گئی ہے، اس 73 کے قانون پہ کیوں نہیں عمل کیا جا رہا؟ اس کو الگ سے جب 227 سے آئین کی شق 227 سے متصادم ہے اور وہ موجود ہے، 227 میں یہی باتیں لکھی گئی ہے، اور اب نئے سرے سے تعصب کو پھیلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید یہ ناموں سے صحابہ بل کا لائٹ فارم، جس کو چپکے سے پہلے مولوی لے کر آتے تھے اور اب جو ہے سیاسی جو ہے گندا استعمال کیا گیا۔ آئینی شق کی 227 سے بھی متصادم ہے اور شیعہ مسلمانوں کے بنیادی حقوق، شہری آزادی اور مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ ہے، جس کے لیے آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر شنوائی نہ ہوئی تو ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے،
ہم اپنا تمام آئینی قانونی راستہ استعمال کریں گے اور کبھی بھی ملک کو نقصان پہنچانے والے قوانین کو پاس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر کسی مسلک کی ایک شناخت ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس کی ایک بنیاد ہے۔ ہمارے مسلک کی پہچان اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم مسئلہ امامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امت کی حکمرانی کا حق من اللہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے ہے۔ جو اہل بیت کے سامنے آئے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے، اہانت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے قول کے مطابق، جو ان کی تعریف کے مطابق اصحابی ہے، اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ۔ ہمارے نزدیک امیر معاویہ امیر المومنین کے سامنے اس نے جنگ کی ہے، ہم اس کے لیے رضی اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھو۔ ہم کیوں لکھیں؟ ہماری کتب میں بھی نہیں لکھا جاتا، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی لکھو۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یزید کے متعلق اور دوسری چیزوں کے متعلق بھی یہی چیزوں کا اظہار کیا جائے۔ یہ ہمارے بنیادی معتقدات مسئلہ امامت کے برخلاف ہے۔ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں بعد از پیغمبر جمع ہوئے، ہم ان کی اہانت نہیں کرتے، لیکن اس کو غیر قانونی فعل شمار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بنیادی اعتقاد ہی ادھر سے شروع ہوتا ہے، باقی سب فروعی اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے، اور پھر علیہ السلام والی جو بات آج سید لے کر آئے ہیں، یہ بڑی حساس بحث ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ۔ کیوں ہم علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت کو؟ کیونکہ ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں امیر المومنین کو اور 14 معصومین کو، جس طرح پیغمبران کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی واسطے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی جائز الامکان ہے وہ۔ ہم تو ان کو یعنی جائز الخطا سمجھتے ہیں، ہم بالکل جائز الخطا نہیں سمجھتے ان کو۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ خطا انجام نہیں دیتے، تو جس طریقے سے حضرت یوسف، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی اعتقاد کی بنیاد پر ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ پھر ایک اور مصیبت جو اس قانون کے اندر ہے، آپ ذرا کھول کے دیکھیں کہ اس کی شک نمبر 8 یا اس فلاں کے اندر آیا ہوا ہے کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو۔ بھائی ہم نے خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو، ہم نے وحدت کے لیے، ہم وجلے سے وحدت مسلمین ہیں، ہم وحدت مسلمین کے لیے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ وحدت کا مطلب مرجر نہیں ہے کہ ہم اپنا اعتقاد چھوڑ کر ان کے اعتقاد کے اندر شامل ہو جائیں۔ ہمارا اپنا اعتقاد ہے، ہماری اپنی شناخت ہے، ہم اہانت نہیں کریں گے، لیکن اپنے اعتقاد کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بل یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن کو تم اصحاب اپنی تعریف کے ساتھ نہیں سمجھتے، ان کو بھی صحابی رسول لگاؤ، آخر میں رضی اللہ بھی لگاؤ، اور اپنی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری واپس لے لو۔ آپ سمجھے تو صحیح ہے کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہمارے گردن پر ڈالی جا رہی ہے۔ اور ان کو جن کو ہم رضی اللہ نہیں سمجھتے ان کو بھی رضی اللہ لکھ دو، اور جن کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ بنیادی اعتقاد میں نے آپ کو بتایا، اس بنیاد پر ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ۔ کیوں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم اپنے اعتقادات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کسی سے پوچھے بغیر گفتگو، کسی عالم دین سے گفتگو کیے بغیر، دیکھیں آپ اس میں ایک اور مصیبت دیکھیں کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی 4 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائب ہیں۔ یہ ہم سے یعنی جسے کہتے ہیں یعنی زورے سے منوایا جا رہا ہے ہم سے۔ یہ کیا گفتگو ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے، یہ گفتگو انتہائی حساس ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کسی تکفیری شخص نے یہ ڈرافٹ کر کے ان کے حوالے کیا ہے، اور یہ جو بے وقوف حضرات یہاں سے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، انہوں نے یس کر کے اس کو منظور بھی کر لیا ہے۔ کسی عالم دین سے کنسلٹ تک نہیں کیا ہے انہوں نے۔ اور ایک اور چیز آپ دیکھیں، ہم جتنی بھی مجالس ہیں اس کے اندر ہم انتقاد کرتے ہیں، بحث امامت کے اوپر ہم انتقاد کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور یہ شک نمبر اس کے اندر لکھا ہے کہ any material printed or graphic that defames, criticizes, brings into ridicule,
اور ڈس ریپیوٹ فلاں فلاں سارے سب کے نام لے کر آ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں خلفائے راشدین اور فلاں. اور بھائی ہم گفتگو کرتے ہیں جنگ جمل کے اوپر، ہم امیر المومنین کو حق پہ سمجھتے ہیں جنگ صفین میں بھی اور جنگ جمل میں بھی. یہ ہمارے بنیادی عقائد ہے. اگر ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جنگ جمل میں آپ نے جنگ جمل بیان کی ہے، تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کے متعلق جو ہے آپ نے تو کرٹیسائز کر دیا ہے. آپ 5 سال کے لیے جیل میں، آپ نے کوئی پیرامیٹرز ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، یہ ظلم سری ہے جو ہمارے متعلق کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح آغا سید نے فرمایا، یہ سارے حضرات یہاں پر موجود ہیں، یہ صرف مجلس وحدت مسلمین نہیں بول رہی، یہ پوری شیعہ قوم یہاں پر بول رہی ہے. ذاکر، خطیب، طلاب، مدارس دینیہ، سب جگہ جگہ پر پورے پاکستان سے یہ لوگ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں آپ سے. آپ ہمیں ایک جو ہے نا وہ نہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں پر ایک تنظیم کے طور پر آئے ہیں. ہم سارے مومنین کی یہاں پر جو محبین اہل بیت وہاں پر ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. یقین کیجئے ہم بڑی شدت سے اس بل کی ہم مخالفت کریں گے، اپنے سر لگا دیں گے اس کے اوپر. گورنر کیا، گورنر کا باپ بھی اس مسئلے کو قبول نہیں کر سکتا، یہ کسی صورت میں قبول نہیں ہوگا. اور ہم اس کے لیے یہاں پر اسمبلی کے سامنے اور ایک ایک ادارہ بند کر کے دکھائیں گے. آپ، یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں اس کو اپنے تہہ دل سے کہہ رہا ہوں، سب یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے. کسی صورت یہ بل قبول نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک سیکنڈ، آپ کے اسمبلی کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کتنے مذہبی لوگ ہیں، کتنا فہم و شعور رکھتے ہیں. ہاں سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں رکھتے ہوں گے، لیکن یہ پیورلی دینی مسئلہ تھا. اس کو علماء کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے تھا. جس کے خلاف آپ قانون بنا رہے ہیں ان سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا. کہاں پہ علماء بیٹھے ہیں؟ نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا، ابھی علماء بورڈ میں نہیں ہوا. ہم نے بتایا کہ بھئی انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کی جگہ پہ رضی اللہ لکھیں گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے علیہ السلام کہو. ہم قرآن کی معنی ہے یا پنجاب اسمبلی کے قانون کی معنی؟ لیکن بل میں تو ہے تمام ہستیوں کی عزت و احترام کے لیے یہ بل پاس ہے. اس جگہ یا تو آپ راجہ اشارت سے مل کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اس سے ہمیں اختلاف. جی ہم نے کی ہے. اس حوالے سے میں عرض کروں کہ ہم نے یہ بات ان سے کی ہے اور آج ہم آپ دوستوں سے مخاطب ہونے آئے ہیں. یعنی اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، لیکن آیا عوام الناس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا، لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا، کیا یہ ضروری نہیں تھا؟ کیا ہفتہ اور اتوار کا انتظار کیا جاتا کہ ملک میں ناکی پھیل جاتی اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو جو حقیقت کی طرف نہ لے کے آتے یا سوشل میڈیا پہ اس بحث کو لیا جاتا؟ ان کو کیا جواب؟ ان کا جواب تھا کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھ لینے کا ان کے پاس اختیار ابھی واپس. ہاں جب منظور ہوگا تو پھر وہ کیا دیکھیں؟ نہیں ابھی منظور نہیں ہونے دیں گے نا، ابھی تو گورنر کے سائن ہونے باقی ہیں. اسمبلی نے پاس کر دیا، اسمبلی نے اس طرح سے پاس کیا جس طرح جی ڈی بی کے جو ہے یہ چشم بستہ پاس ہوا ہے. میں آپ کو شروع میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہ متحدہ علماء بورڈ کے پاس گیا، نہ ہمارے علماء سے کنسلٹ کیا گیا ہے. کون سا عالم دین ہے جو اس بنیادی اعتقاد جس کے اوپر ہمارے پوری مسلک کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے اس کو وہ زمین بوس کر دے؟ مجھے آپ بتائیں، یہ کامن سینس کی بات ہے. تو اس لیے میں نے دیکھیں یہ چند، اور پھر آپ کی اسمبلی کا جو ہے کہ وہ ایک کمیٹی کر کے آتی ہے تو وہ تیاری کر کے آئی ہے، نہ وہاں پہ کوئی علماء دین تھے نہ کچھ تھے، اس کے اندر سے ہو کے آیا، باقی نے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں نے آپ کو عرض تو کہا یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پر. نہیں ہمیں نہیں پوچھا گیا، ہم نے راجہ بشارت صاحب کو یہی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے، کسی عالم علماء دین سے آپ نے کنسلٹ ہی نہیں کیا. تبھی تو ہم اٹھ کے یہاں پر آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے نا ظلم ہے کہ جو ایک جو ہے نا یہ جو لگتا ہے کہ وہ تکفیری دماغ آدمی ہے، اس نے آ کر اپنے معتقدات کو دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کی ہے. وہ خاتم النبیین والا بل ہوگا، اس کے اندر اس نے اپنے معتقدات کا بھی اضافہ کر کے ہم پر تھوپنے کی کوشش کی ہے. مزید کوئی سوال ہے تو فرمائیں. چلے بہت تمام ساتھیوں کے بہت شکر گزار ہیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور پرنٹ میڈیا انشاءاللہ ہمارے سواز کو پہنچائے گا لوگوں تک، اور ہم خواہش کریں گے کہ پروردگار عالم سے ہم سب دعا گو ہوں کہ خالق مطلق ہمارے اسکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. پروردگار عالم پاکستان میں
فرقہ واحیت کو بڑھا دینے والوں اور پاکستان کی اسمبلی کو استعمال کرنے والوں کو ہدایت کرتا ہوں. بہت شکریہ.